اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ ہمارے گاہے بگاہے ڈیبیٹس دیکھ رہے ہیں، لیکن آج کا پروگرام ہمارا ایک خاص پروگرام ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں بہت سارے جید علماء آتے ہیں اور جو اپنے مکتبہ فکر کو لے کے بہت مضبوط طریقے سے اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج جو ہمارے پروگرام میں جو شامل گفتگو ہیں، یہ بیسیکلی ایک اسٹوڈنٹ رہے ہوئے ہیں، ایک راہ حق کی تلاش میں بھٹکنے والے ایک ایسے مسافر ہیں جن کا سفر اپنی زندگی میں بہت سارے علماء کے ساتھ گزرا، لیکن ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ محمد علی مرزا صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس وقت کے ساتھی رہے ہیں جس وقت انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی جگہ سے وہ اپنا کام شروع کیا، اور یہ وہ ٹائم تھا جب وہ پمفلیٹ بانٹ کے جو ہے وہ اسلام کی تشہیر کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے اس وقت کے ساتھی ہیں، اور انہوں نے محمد علی مرزا صاحب کا جو تعارف ہے کتنے لوگوں سے کروایا اور ان کی کیا جرنی رہی، اور محمد علی مرزا کے ساتھ ان کی رقابت میں ان کو مصیبتیں آئیں نہیں آئیں، کیسا رہا، تو ہم سیدھا انہی سے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے عماد الاسلام صاحب۔ السلام علیکم عماد بھائی، تھینک یو فار جوائننگ آر شو۔ اور میں ایکچولی مجھے کچھ بتایا گیا آپ کی کہانی میں جو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ناظرین بھی سنیں کہ ایک تو علماء ہوتے ہیں، ایک جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، تو یہ اسپیکٹ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے ذرا بنیادی سا ایک خلاصہ کھینچیں اور پھر ہم انشاءاللہ سوال و جواب پہ جاتے ہیں۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے موقع دیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں یہاں علماء کرام کے بارے میں یہی میرا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ خدا را آپ فرقوں کے گول کیپر نہ بنیں، ہاں جی، اور آپ لوگوں کو سچ بات بتائیں، حق بات بتائیں، قرآن و سنت سے بات بتائیں، قرآن و صحیح حدیث سے بات بتائیں۔ میرا کہ بلڈ اپ ہوا ہے مذہبی گھرانے سے، اور میں خود مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں، لیکن بڑی ہی معذرت کے ساتھ کہ جب میں نے مدرسوں میں پڑھا ہے اور جب میں نے یعنی کہ میرے پر ڈگری آئی ہے عالم دین کی، تو میں بڑا مایوس ہوا ہوں اس بات کے کہ آپس میں جو ان کے اختلافات ہیں۔ ہمیں تو شوق تھا کہ ہم علم پڑھیں اور ہم لوگوں کو تبلیغ کریں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جو فرقہ واریت ہے اس کی وجہ سے مایوسی ہے۔ تو میرا میسیج ہے آپ کے چینل کے توسط سے، خدا را آپ قرآن اچھا عماد بھائی، صحیح ہم حدیث کی بات کی بتائیں۔ شروعات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ دینی سفر کیسے شروع کیا اور محمد علی مرزا صاحب تک کیسے پہنچے؟ دینی سفر تو شروع ہوا جی تبلیغ کی برکت سے۔ قرآن پاک فرسٹ آف آل میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا 2005 میں، اللہ نے مجھے ہدایت دی، پھر میں مدرسے کو جوائن کیا اس وجہ سے کہ میں چاہتا کہ میں علم حاصل کروں، مگر معذرت کے ساتھ پھر ونس اگین کہہ رہا ہوں کہ مدرسوں میں فرقوں کی تعلیمات بتائی جاتی ہیں۔ تو اس تبلیغ میں تھا تو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان سے ایک میرا معاملہ ہو گیا، اللہ کے فضل سے ملاقات ہوئی اور اللہ کے فضل سے ان سے محبت والا معاملہ ہو گیا۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ انجینئر مرزا علی ہیں جہلم میں، ہمارے نیبر ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کو میرا سلام ارسال آپ کر دیں۔ تو میں علی بھائی کے گھر گیا، تو میں نے کہا علی بھائی آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب نے سلام پیش کیا ہے، آپ قبول کریں۔ وہ کہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ۔ تو کہنے لگے عماد بھائی آپ جائیں گے تو میری طرف سے فلاورز لے کے جائیے گا، بکس لے کے جائیے گا۔ تو خوشی ہوئی ان کو۔ تو پھر میں تو فلاورز اور کتابیں تو نہیں لے کے جا سکا، مگر علی بھائی جو ہیں وہ آفٹر 2 ایئرس میرے اسلام کے بعد حیدر نقوی بھائی ہیں فیصل آباد کے، عالم ہیں شیعہ، تو ان کے ذریعے پھر طارق جمیل صاحب کے پاس گئے۔ اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا، اللہ نے مجھے میری بنیاد بنائی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ آپس میں یہ پرسنالٹیز ملیں، اتحاد امت کا ایکچولی میرا کاز ہے جو ابھی تک سٹل جاری ہے، تاکہ محبتیں پھیلائی جائیں، کنوے کی جائیں، امت بن کر ہم چلیں۔ مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ علماء کرائم، سوری ٹو سے کیونکہ آپ کے چینل پر یہ بات چلے گی، میں کچھ علماء دکھ سے میں کہہ رہا ہوں، علماء کرائم انہوں نے میری انسلٹ کی، گالیاں تک دیں کہ آپ نے انجینئر مرزا
کو آپ نے تارج میر صاحب کا سلام کیوں پہنچایا؟ حالانکہ میری نیت تو صاف تھی کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کو دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پرسنالٹیز کو ملوایا، اور کتنے ہی اسٹوڈنٹس ان کے جو دیوبندی ہیں، کیونکہ مولانا تارج میر صاحب تو ایکچولی دیوبندی ہیں، تو اسٹوڈنٹ وہ ماشاءاللہ علی بھائی کی بات انہوں نے سنی اور انہوں نے فرقہ واریت کو لیفٹ کیا ہے، تو اللہ قبول فرمائے۔ اچھا علی بھائی، کیونکہ میں آپ کے بارے میں سن بھی رہا تھا کہ آپ علی بھائی کے بالکل سٹارٹ میں تھے، جس وقت یہ بالکل یوٹیوبنگ سٹارٹ نہیں تھی ان کی، اور یہ پمفلٹ بانٹا کرتے تھے۔ جی بالکل ایسے ہی علی بھائی، تو وہ جو ان کا ایک فرسٹ رائز آیا، یعنی کہ ان کی جو لوگوں میں تشہیر ہوئی اور بات پھیلنا شروع ہوئی، میں سنا کہ آپ نے بہت سارے علماء سے تو خود تعارف کروایا تھا علی بھائی کا۔ ہاں جی، جو پمفلٹ کی بات ہے نا، تو علی بھائی کا گھر ہے، ابھی بھی ہے جیلوں میں، وہاں چھوٹی سی بیٹھک میں نا وہ پمفلٹ دیتے تھے، درس دیتے تھے سنڈے کو، اس وقت سنڈے کو گھر میں دیتے تھے، اور سیٹرڈے کو وہ خطاب کرتے تھے ایک جو ابھی پرانی اکیڈمی اب تو نہیں ان کی ہے ماشاءاللہ، تو وہاں میں جاتا تھا تو پمفلٹ دیتے تھے، اندھا دھند پیروی کا انجام، دیوبندیوں کے عقائد، بریلویوں کے عقائد جو قرآن و سنت کے اگینسٹ ہیں، تو وہ میں بھی ماشاءاللہ جاتا تھا، اور میں انفلوئنس ہوا، بڑا امپریس ہوا کہ یار یہ بندہ تو قرآن و صحیح حدیث کی بات کر رہا ہے، اور واقعی یہ عقائد جو ہیں قرآن و سنت کے اگینسٹ ہیں، اس کے منافی ہیں۔ تو یہ ایکچولی ایسا میرا معاملہ، اور علماء کرام کی جہاں تک بات ہے، تو میں ایک تو مولانا تارج میر صاحب کا ذکر کیا، باقی علماء جیلم کے نا، میں کیونکہ جیلم سے ہوں، مقامی علماء جو اہل سنت کے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ تینوں اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار تم جاتے ہو تو اس سے پھر نا ڈیبیٹ کرو، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو۔ حالانکہ میرا مقصد، میں تو امپریس ہو چکا تھا، یعنی کہ میں اس وقت فرقہ واریت کو چھوڑ چکا تھا سیدھے لفظوں میں، لیکن یہ علماء نے فائدہ اٹھایا کہ تمہاری جان پہچان ہے، تم اس کے ساتھ ایسی بات کرو، ایسی بات کرو، ایون کہ اس سے لڑو۔ یہ ایسا سین بھی ہوا ہے، اس سے لڑو، جا کے اس سے جا کے بدتمیزی کرو، مس بیہیو کرو، اور کیمرہ چھوٹا سا لے کے جاؤ، اپنے ادھر لگاؤ، اس کی باتیں ریکارڈ کرو۔ اچھا عماد بھائی، وہ کیا کچھ علماء کے نام بتا سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو کہا ہو کہ اس سے لڑو جا کے؟ ہاں جی، علماء کے نام تو یہ کہ جیلم کے ہیں، مقامی نام تو پھر وہ پرسنل ہو جائے گا ایکچولی۔ یہ تھے دیوبندی تھے اور اہل حدیث تھے، کیونکہ میری جو تھی نا سیٹنگ زیادہ دیوبندیوں کے ساتھ اور اہل حدیث کے ساتھ رہی، کیونکہ میں مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں ایکچولی، اہل حدیث مدرسے میں پڑھا، دیوبند کے مدرسے بھی میں نے پڑھی ہیں کتابیں۔ تو یہ کہتے تھے تم جاتے ہو، یہ صرف مجھے نہیں کہتے تھے، اوروں کو بھی کہتے تھے، اس سے جا کے نا مناظرانہ کوشچنس کرو، جان بوجھ کے اس کو لیٹ ڈاؤن کرو، اس کو ڈی گریڈ کرو اس کو، تاکہ یہ نا ذاتی طور پر یہ ڈی موٹیویٹ ہو کے چھوڑ، ہاں جی، پریشان ہو۔ تو ایسے تک کیا گیا، اور مجھے انہوں نے کہا اس کے گھر جاؤ، جا کے کو جی میں نے تم سے مناظرہ کرنا ہے۔ یہ شروع سٹارٹنگ کی بات ہے، جب میری ماشاءاللہ میں خود اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کی طرف، قرآن و صحیح حدیث کی طرف آ چکا تھا۔ اس وقت انہوں نے فیل کیا کہ علی بھائی کی دعوت حق جو ہے، میں اس کو دعوت حق کہوں گا، کوئی علماء یعنی کہ وہ دیکھیں گے، واچ کریں کہ برا نہ منائیں، مگر میرے نزدیک انجینئر صاحب جو ہیں دعوت حق پیش کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ دعوت حق کو کیسا روکا جائے، تو اس لیے انہوں نے مجھے کیا۔ اچھا، بہت سارے علماء کرام جو ہیں وہ زیادہ تر محمد علی مرزا صاحب پہ اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ تکفیر جو ہے بین الفقہ میں، سب سے زیادہ اس کے جو مین موجد ہیں وہ محمد علی مرزا صاحب ہیں، کہ تکفیر انہوں نے شروع کروائی ہے۔ جیسے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے ان کا ایک بڑا ہارڈ کور سٹانس ہے، پھر ادھر آ جائیں بریلویوں کو لے کے، تو بابوں کے حوالے سے ان کا ایک بڑا ہارڈ کور سٹانس ہے، تو انہوں نے تکفیر یعنی کہ ان کے ہر ایک کے جو سینٹیمنٹل سپورٹ ہیں اس پہ ہٹ شروع کیا محمد علی مرزا صاحب نے۔ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے جی، علی بھائی نے کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی ہے، نہ ہی ان کا ایسا سٹانس، ایسا سوچا جاتا ہے، تاثر ہے ان جی غلط سوچا جاتا ہے۔ جو علماء کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، وہ تو خود ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت صاحب نے کھل کے بات کروں تو یعنی کہ علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، حسام الحرمین کی کتاب ہے، اور اس میں علماء دیوبند نے اعلیٰ حضرت کو شیطانی لشکر قرار دیا ہے۔ یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ علی انجینئر صاحب نے علمی اختلاف رکھتے ہوئے علی بھائی نے کبھی کسی کی، حالانکہ میں کہ دونوں کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوں، میں کوئی نمائندگی نہیں کر رہا انجینئر صاحب کی،
میں تو یعنی کہ ٹروتھ لور ہوں اللہ کے فضل سے, سچائی پسند ہوں, حق گوئی کی بات کرنی چاہیے, جان اللہ کو دینی ہے. تو انہوں نے کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی. بات رہی مولا علی علیہ السلام کی, حضرت معاویہ رضی اللہ کا معاملہ ہے, وہ تو ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے 2812, ہاں جی, اسی طرح 240 4776, وہ صحیح حدیثوں سے وہ بات کرتے ہیں. تو اس کا جواب اب ظاہر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو صحیح اسناد, صحیح الاسناد احادیث ہیں, اس کے آگے تو باندھو نہیں باندھا جا سکتا ہے نا جی. تو کسی کی تکفیر نہیں کرتے. لیکن بخاری 2812 بھی نہیں نا ہے, بخاری اور بہت ساری احادیث کا مجموعہ ہے, اس میں حضرت طلحہ اور زبیر کا بھی ذکر آتا ہے, بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ہاں جی, تو مطلب ایک پرٹیکولر نیریٹو کو اٹھا کے اس کو اتنا اسٹرائک کرنا کہ اسے ایک پرٹیکولر ایک خاص قسم کا ایک تعصب کریٹ ہو جانا, تو آپ کے خیال میں ہاں جی, وہ آپ کی بات وزنی ہے کہ یہ بھی علماء ہی بات کرتے ہیں کہ جی اور بھی احادیث ہیں بخاری کی جو کہ اشارہ کرتی ہیں, لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 2812 کہ تم انکاری نہ بنو یار, اقراری بنو. ٹھیک ہے جی. اب اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 2812, یہ صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری میں ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ رسول کی طرف بلائیں گے, اور باغی جماعت ان کو جہنم کی طرف, دوزخ کی طرف بلائے گی. جہنمی جماعت نہیں, یعنی کہ اللہ معاف کرے, جو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور بار بار جو آپ کی بات ہے کہ وہ ریپیٹ کرنا, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تم خود کہتے تھے کہ رفع الدین کی احادیثیں ہیں بخاری میں, یعنی کہ اہل حدیث والے ہمارے جو مسلک کے علماء ہیں. ہاں جی, میری تو سب سے انڈرسٹینڈنگ ہے علماء اہل حدیث سے بڑی محبت ہے. عمر صدیق صاحب ہیں گجرانوالہ کے مناظر, بڑے ہشام علیہ ظہیر بھائی میرے فرینڈ ہیں. تو لیکن 2812 کی جب بات آتی ہے تو اس کی نا غلط تعویلات کرتے ہیں. ایکچولی 240 کی جب حدیث کی بات آتی ہے, علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں کرے گا مگر منافق. یہ بات آپ کی مناسب ہے. آپ ماشاءاللہ جتنا اچھے طریقے سے یہ محمد علی مرزا صاحب کی ٹیچنگس کو ایلیبوریٹ کر رہے ہیں, تو مجھے پتہ چلا تھا کہ جب محمد علی مرزا صاحب کے پاس اوپر پہلی ریڈ ہوئی تو آپ بھی اس میں شامل تھے. ہاں جی, پیر افضل قادری صاحب, پیر محمد افضل قادری صاحب گجرات کے ہیں, تو انہوں نے فتویٰ پہلے جاری کیا کہ گستاخ رسول ہے, ان کے اوپر 295C لگائی جائے. گستاخ رسول کس وجہ سے کہا انہوں نے؟ ذرا انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کل کا چھوکرا نعوذ باللہ, یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیا. حالانکہ یہود کے ریفرنس انہوں نے یہ بات کی تھی, یہود کے حوالے سے, یہود کہتے تھے, یہودی, کہ کل کا چھوکرا یہ والی بات. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا یہ گستاخی ہے, اس پر 295C لگائی جائے. حالانکہ اہل حدیث کے ایک عالم ہیں یعنی کراچی کے, وہ آتے رہتے ہیں پنجاب میں بھی, ان سے بھی یہ الفاظ یعنی کہ انہوں نے ادا کیے ہیں, مگر ان کے بارے میں ہشام علیہ ظہیر صاحب خاموش ہیں. نہیں وہ تو عالم ہیں, وہ تو بھائی عالم ہے, تو ان کے اوپر بھی بات یعنی کہ انصاف پر ہونی چاہیے نا. آپ 295C کیسے لگا سکتے ہو؟ ٹھیک ہے, آپ آگے کمپلیٹ کریں کہ افضل قادری صاحب نے وہ فتویٰ لگایا. ہاں جی, پیر افضل قادری صاحب نے فتویٰ لگایا. تو میں ایکچولی سارے علماء سے مل رہا ہوں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, اتحاد امت کی عنوان پر, اور میں انشاءاللہ یہ کام کرتا رہوں گا. بلکہ انجینئر صاحب نے بھی مجھے یہ کہا تھا کہ آپ اس کام کو لے کے چلیں, یہ بہت اچھا کاز ہے. تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے بٹھایا, انہوں نے علماء بریلویوں کے دیوبند کے بارے میں مجھے کہا کہ وہ بھی کافر ہیں, طاہر اجمیری صاحب بھی جو ہیں ان کے بھی عقائد ٹھیک ہیں, حالانکہ وہ فوت ہو گئے ہیں. ہم تو اللہ ان کے اچھے کاموں کو اللہ ان کو جزائے خیر دے, اور برے جو ہیں تو اللہ ان کی کمی کو معاف کرے. تو انہوں نے کہا جی آپ انجینئر صاحب کو جانتے ہیں, تو انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں, تو آپ پولیس یہ ہیں ان کو لے کے جائیں, ہم نے ان کے اوپر FIR بھی کٹوائی ہے, تو ریٹنگ بھی انہوں نے کروائی انہوں کی. تو میں نے کہا یار یہ تو چیز غلط ہے, آپ ایسے نہیں کر سکتے. میں نے وہاں اختلاف اللہ کی ذات سن رہی ہے, سب سے بڑی بات ہے اللہ کی ذات, یہ بعد میں سوشل میڈیا اور ٹی وی ہے. میں نے کہا یہ غلط ہے, میری اس پر بحث ہوئی کہ آپ ایسے نہیں کرنا چاہیے آپ کو. مگر ہمیں بھی کسی نہ کسی بندے سے ہمیں بھی تھریٹس دلوائی گئیں کہ تم نہیں کرو گے پھر ہم تمہارے اوپر بھی ایسے مقدمے کریں گے. پھر انجینئر صاحب کے یہ گھر گئے پولیس والے اور کہ جی آپ پر کیس ہوا ہے, وہ سارے معاملات ہوئے. آپ بھی اس ریڈ میں شامل تھے؟ مجھے بھی تھریٹس, میں نے عرض کیا نا, مجھے بھی کہا ہو کہ آپ یہ کریں نہیں تو ہم آپ کے اوپر ہی مقدمے کرائیں گے. علماء, کچھ علماء کے میں نام ابھی نہیں لے رہا, مگر وہ بریلوی مکتب کے تھے, کہ آپ یہ کریں نہیں تو ہم آپ کے اوپر ہی مقدمہ کریں گے, آپ اور انجینئر دونوں ایک جیسے ہو. میں نے کہا یار وہ, حالانکہ ان دنوں میں یہ سین چاہ رہا تھا کہ علماء دیوبند نے مجھے پریشرائز کیا. پہلے مفتی طارق مسعود صاحب آئے, میں نے بتایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو آئے ہیں یہ جیلوں میں نہیں رہے, یہ جیلم سے آگے پیچھے بھاگتے رہے. 48 آورس کا انہوں نے ٹائم جو دیا ہوا تھا
علی انجینئر صاحب کو کہ آپ مجھے رپلائی کریں. تو طارق مسعود صاحب خود جیل میں نہیں تھے. میں نے جب حقیقت فیکٹس پر بات کی تو یہ علماء پیچھے پڑ گئے دیوبندی. پھر اسی طرح علماء دیوبند نے مجھے کہا جیلم کے جو ہیں مقامی کہ آپ علی انجینئر کے خلاف بات کریں, یہ باتیں وہ صحابہ کو نہیں مانتا, وہ گستاخی کرتا ہے, اللہ کے نبی گستاخی کرتا ہے, اللہ کی گستاخی کرتا ہے. تو ایسی سی باتیں پھر اگر آپ نہیں کرو گے ہم اپنی مساجد میں آپ کو بیان نہیں دیں گے. پھر انہوں نے اپنا یہ جب علی بھائی کے اگینسٹ مجھ سے ویڈیوز بنوائیں, یہ میں آن ویڈیو ہی کہہ رہا ہوں, یہ ہوا ہے معاملہ. تو پھر انہوں نے علماء نے استعمال کر کے جی مساجد ہم کو دیں گے لالچ دیا. تو میری مسٹیکس ہیں اور میں آن ویڈیو, حالانکہ تو میری صلح ہو گئی علی بھائی سے, معاملہ ہو گیا, پھر بھی میں آن ویڈیو میں علی بھائی سے سوری کرتا ہوں. یو آر اے ون مین آرمی, یو آر بریو پرسن. آپ نے قرآن و صحیح حدیث کی بات کی ہے اور اللہ شاہد ہے ہم نے جان اللہ کو دینی ہے نہ ہی کسی ابھی علماء آپ نے کو. کہا کہ میری صلح ہو گئی علی بھائی سے. اگر آپ اتنے ہی اچھے تھے, اتنے ہی ان کے ساتھ وہ خلوص میں تھے, تو لڑائی کیوں ہوئی؟ اور پتہ چلا کہ وہ جو باکسر صاحب تھے ہاں جی, آپ ان کے ساتھ شامل تھے جب یہ ساری لڑائی جی بالکل بالکل, یہ بھی اسٹوڈنٹس کی. جی جی بالکل بالکل, یہ آپ نے اچھی بات کی ہے. احسن جو وہ باکسر تھا اس کے ساتھ جو میرا سین ہے نا جی, وہ علماء کرام کے ساتھ میں نے کہا ملاقاتیں ہوں گی, اس وجہ سے میری اٹیچمنٹ ہوئی ہے. باقی میرا کوئی مقصد کسی کے ساتھ ملنے کا یہی نہیں ہے کہ میں جیسے بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ عالم صاحب سے آپ کے رابطے ہیں, میری بھی ملاقات کروائیں. مجھے شوق ہے اتحاد امت کا. ایکچولی ہم امت بن کر چلیں, پیار کو بانٹیں. وہ جو باکسر تھے انہوں نے کہا جی ہم آپ کی ملاقاتیں کرائیں گے علماء کرام سے, آپ اس کاز کو لے کے چلیں, مگر انہوں نے بھی ہمیں استعمال کیا. سیدھی جو بات ہے, جب یہ اس وقت ہوا ایکچولی جب علماء دیوبند مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ انجینئر صاحب کے خلاف ویڈیوز چڑھائیں, اور انہی دنوں میں یہ جو معاملات ہوئے ہیں احسن باکسر اور یہ پیر افضل قادری صاحب کا نا جی, تو یہ پھر ایک اس پورا سنیریو بن گیا ایکچولی. اچھا, آپ نے محمد علی مرزا صاحب کے اگینسٹ ویڈیو کیوں بنائی؟ تھریٹ تو تھا, آپ چلے گئے, ایسی کیا مجبوری تھی کہ آپ کو ویڈیو ہی بنانی پڑ گئی؟ ہاں جی یہی تھی, یہی علماء کہتے تھے نا جی آپ مساجد ہماری استعمال نہیں کر. میں ایکچولی کرتا تھا بیان تبلیغی, مجھے شوق ہے اللہ کی بات کرنے کا, اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اہل بیت کی. تو انہوں نے کہا جب تک تم اپنے آپ کو دیوبندی یا پھر بریلوی نہیں کہو کہ ہماری مسجدوں کو استعمال نہ کرو, مساجد تو اللہ کی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. لیکن انہوں نے کہا نہیں آیات نہ پڑھو ہمارے آگے, کیونکہ میری ان سے پھر کنورزیشن ہوئی, مکالمہ ہوا, مناظرہ ہوا علماء سے کہ آپ مجھے کیوں مساجد سے ہٹا رہے ہو, مساجد تو اللہ کی ہیں. کہ نہیں آپ اس کے خلاف ویڈیوز بناؤ کہ وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, یعنی کہ ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ کہہ لیں, گستاخی کرتا ہے, منافق ہے, پھر ہم آپ کو اپنی مساجد میں بیان دیں گے. اس وجہ سے پریشرائز ہو کے یہ معاملات ہوئے. اچھا, اگر آپ محمد علی مرزا صاحب کو حق پہ سمجھتے تھے تو پھر بھی آپ نے ویڈیو بنائی کہ آپ نے اپنا کام جاری رکھنا تھا؟ نہیں وہ ہاں وہ میں عرض کرتا ہوں نا, جیسے میں نے اپولوجائز کیا آن ویڈیو, وہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا میں علی بھائی کے اگینسٹ ویڈیو بناؤں, مگر ان علماء کے پریشر میں آ کے اور انہوں نے ہمیں تڑیاں دیں ہر لحاظ سے, اس وجہ سے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں. میرا واللہ تعالی باللہ اور کوئی مقصد نہیں تھا. ویسے اگر آپ اس کا دوسرا نقطہ نظر دیکھیں, اگر آپ علیحدگی کا اعلان کر دیتے کہ ٹھیک ہے بھائی میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن علیحدگی ہے, میں ان سے ملوں گا بھی نہیں جا کے, تو میرا خیال ہے علماء تو تب بھی مان جاتے. وہ نہیں مانتے سر, آپ کو پتہ نہیں ہے ان علماء کا. اچھا, یہ یہ علماء ایسے ظالم ہیں, یہ آپ کو اس وقت تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک ان کی ملت پر نہیں آئیں گے, یہود و نصارہ کی طرح. سوری ٹو سے انہوں نے کہا نہیں آپ, میں اذان پڑھتا ہوں جیسے حرم پاک میں ہوتی ہے. میسج ٹی وی ہے, آپ کے شاید یہ چینل کے نہ ہو, میسج ٹی وی پہ میرا انٹرویو عبدالمتین بھائی نے کیا, تو میں نے اس میں یہ بات کی ہاں جی کہ میں اذان پڑھتا ہوں جیسے حرم پاک میں ہوتی ہے. انہوں نے کہا تم اذان بھی نہیں پڑھ سکتے ہماری مساجد میں جب تک تم علی انجینئر کے خلاف ویڈیوز نہ بناؤ, اور ہم تمہارے ساتھ ہیں. اچھا, ویسے اگر آپ علماء کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام علمی وراثت کے جو مالک ہیں وہ یہ علماء ہی ہیں. جو علم سیکھے گا یا میرے جو قول و فعل سیکھے گا وہ میری وراثت کا یعنی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. بالکل, علماء انبیاء کے وارث. آپ کی بات بالکل بجائے, یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. لیکن وہ علماء حق ہیں نا, ایکچولی وہ ہیں جو قرآن و صحیح حدیث سے بات کرتے ہیں, جو ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگاتے,
وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت فرمائی ہے. ان علماء کی جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے دیوبندی بریلوی حدیث, یہ تو میرے لحاظ سے تو ویری سوری, یہ تو علماء مجرم ہیں, علماء کرائم ہیں. ہاں پانچوں کے لیے برابر نہیں ہیں, ان میں بھی اچھے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپس میں محبتیں ہوں, مگر کہاں پیچھے سے ڈالا گیا نا, سوری ٹو سے. اعلیٰ حضرت صاحب نے کہا ہے کہ ان کے پیچھے یہ دیوبندی جو کافر ہیں, اور دیوبندیوں نے ان کے اوپر فتوے دیے ہوئے ہیں. یہ تو ان کے بڑوں سے پوچھے نا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے تو مقصد یہ تو نہیں تھا صحابہ اہل بیت کا کہ امت ٹوٹے, وہ تو چاہتے ہیں امت جوڑے. اچھا, محمد علی مرزا صاحب کی تعلیمات سے آپ کو لگتا ہے کہ امت جڑ رہی ہے؟ کریٹیکل ڈسکورس انالیسز سب سے پہلے انہوں نے یہ چیز متعارف کروائی ہے کہ آپ چیزوں سے ڈسکورس کریں. ہم اس کے اچھے یا برے کی صحت پہ بات نہیں کر رہے, بس ایک بات ہے کہ چیزوں کے اوپر سوال اٹھانا, یہ سب سے زیادہ محمد علی مرزا صاحب اس کی ترویج دیتے ہیں. نہیں, علی انجینئر صاحب نے, میرے پوائنٹ آف ویو سے علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جو میں علمی کتابی ہوں, ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں میں علمی کتابی کوئی فرقہ نہیں ہے. علمی کتابی لوگ کہتے ہیں علماء یہ فرقہ ہے, علمی کتابی کوئی فرقہ نہیں ہے. علی بھائی کی نام مسجد ہے, آن ویڈیو میں کہہ رہا ہوں, نہ مدرسہ ہے, نہ چندہ کاپی ہے, ٹھیک ہے جی, نہ خانقاہیں ہیں. تو یہ قرآن, یہ کہتے ہیں اپنے بابوں کو چھوڑیں. اگر آپ نے قرآن و سنت پر دیکھیں, اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا نا جی, تو پھر آپ نے شخصیت پرستی کو نہیں دیکھنا, پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے جی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پھر آپ قرآن و حدیث کو فالو کریں. اگر یہی علماء یہی علماء اپنے عوام کو یہ کہنا ہمیں فالو کرنا چھوڑ دو, ہمارے اعلیٰ حضرت صاحب کو, ہمارے اشرف تھانوی صاحب کو, یا حدیث آپ قرآن و صحیح حدیث کو فالو کریں, تو دیٹس آل. اگر آپ شخصیت پرستی کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ آپ محمد علی مرزا صاحب میں نہیں دیکھتے شخصیت پرستی؟ وہ خود بھی ایک شخصیت پرست انسان ہے, چاہتے ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے. آپ ادھر آ جاتے ہیں. ہاں جی, یہ بات اب یہ کہ علی انجینئر صاحب کے بارے میں جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو فرقہ واریت کو نہیں پسند کرتے, جنہوں نے فرقہ واریت کو چھوڑا ہوا ہے, وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں علی بھائی بھی ایک شخصیت بن چکے ہیں. تو اس پر میں یہ کہوں گا کہ علی انجینئر صاحب کی جو ہے نا اصلاح کی جائے, علمی لحاظ سے ٹیکل کیا جائے کہ یہاں بات قرآن کی یہ آ رہی ہے, حدیث ریفرنسز کے ساتھ, پھر وہ آپ کی بات کو مانیں گے. اچھا, وہ موقع نہیں دیتے لوگوں کو کہ ان سے علمی بات کی جائے. موقع دیں گے تو پھر ان سے علمی بات کی جائے. نہیں, آپ نیوٹرل ہیں, آپ کر سکتے ہیں. کیا آپ نیوٹرل بس بندہ کا اختلاف کر سکتے ہیں. علماء جب, کیونکہ علماء تو خود گول کیپرز ہیں ایکچولی. بڑی دفعہ ان کو اپروچ کیا گیا کہ آپ ایک نیوٹرل ایونیو پہ آ کے بات کریں. نہیں, وہ آپ کی بات کی تائید کیوں نہیں کریں گے انشاءاللہ. نہیں, میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, بڑی دفعہ ان کو مدعو کیا, مطلب بڑی دفعہ ان تک پیغام پہنچایا گیا کہ مدعو جو آپ نے فرمایا نا جی, ادھر آئے تو وہ تو چلو ادھر نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں پیغام پہنچایا گیا کہ ہم جاتے ہیں ایک اوپن نیوٹرل وینیو پہ آ کے بات کریں. نہیں, میں کیمرے میں عرض کر رہا ہوں کہ انجینئر صاحب علی بھائی کو ذرا سا بھی شیبہ گزر جائے نا کہ یہ کریٹیکل ڈسکورس اچھا کر لے گا, علی بھائی کبھی بھی اس بندے کو ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے. یہ آن ریکارڈ بات ہے. نہیں, میرے لحاظ سے نہیں ہے. میں بڑا دیکھا, مفتی طارق مسعود صاحب, سر مفتی طارق مسعود صاحب, حنیف قریشی صاحب نہیں. ہاں تو وہ تو نہیں نا سر ہوں گے نا. ان کو شیبہ گزرتا ہے کہ جو ٹی ایل پی کے وہ ہیں سعد رضوی صاحب, ان کو شیبہ گزرتا ہے کہ سعد رضوی صاحب اچھی طرح ڈسکورس نہیں کر پائیں گے, تو وہ کہتے ہیں کہ چلائیں جی ہمارے ساتھ ڈیبیٹ. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ بات علماء کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے, آپ تو اینکر کے لحاظ سے کوشچن کریں, بہت اچھی بات ہے. جہاں تک مناظرے کی بات ہے, مفتی طارق مسعود صاحب جیلوں میں آئے اور جھوٹ بولا مفتی طارق مسعود صاحب نے کہ میں 48 گھنٹے جیل میں رہا ہوں. سر میں اس وقت دیوبند کے پاس تھا, انہوں نے کہا جی مفتی صاحب تو پھر مر ہی گئے ہیں آؤٹنگ کرنے کے لیے, کیونکہ گرمی تھی. 5 اکتوبر کو آئے تھے, ہمیں ابھی تک یاد ہے مفتی صاحب آپ آئے تھے, ٹھیک ہے, اور آپ مریض بھاگے تھے, چلے گئے تھے. مفتی حنیف قریشی صاحب آئے, اویس ربانی صاحب بھی ساتھ تھے, یعنی کہ وہ 26 نومبر کو جو ہوا تھا وہ بھی اپنی طرف سے تھا. علی انجینئر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آ جاؤ. علی انجینئر صاحب نے کہا اگر تم کہتے ہو کہ مناظرہ کرنا ہے تو اپنے مفتی اعظم جو مفتی منیف صاحب بھی آ رہے ہیں جیلم, ابھی بھی جیلم کے علماء نے بلایا ان کو, مفتی منیف صاحب. علی انجینئر صاحب کی کوئی خواہش نہیں ہے سر کہ مجھ سے مناظرہ کرو, ان کی خواہش پر. مفتی منیف صاحب اگر چاہیں, عالم اللہ کے مفتی منیف صاحب کو تو پتہ نہیں ہوگا, یہ بھی 25 جنوری آ رہی ہے نا آج. چلیں یہ بتائیں, سعد رضوی صاحب سے اتنے زیادہ وہ کیوں, اتنے کریوسٹی کیوں ہے سعد رضوی صاحب سے مناظرہ کی؟ نہیں, سعد رضوی صاحب آ جائے نا. سعد رضوی صاحب کی ریپلائی کی ہے, انہوں نے کہا جی ہم تو منہ نہیں لگاتے. نہیں, ویسے کہہ رہا ہوں کیوں ان کو اتنا تجسس ہے سعد رضوی صاحب سے, ان کو لگتا ہے کہ اچھا ڈسکورس نہیں کر پائیں گے. نہیں, سعد رضوی صاحب ویسے آپس کی بات ہے, وہ میرے نزدیک میرا جو سٹانس ہے کہ سعد رضوی صاحب اتنے اچھے بات نہیں کر سکیں گے.
لیکن وہ ہادم رضوی صاحب کے بیٹے ہیں, اتنا ہلکے میں لینے کی وجہ سے ان کو بھی بے ضرورت شک بیٹھے ہیں, مگر یہ کہ علی انجینئر صاحب کی چشتی رسول اللہ کو کون جواب دے سکتا ہے بتائیں مجھے؟ شبلی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, معاویہ رسول اللہ, صادق رسول اللہ, جو جواب دینے آئے تھے ان کے ساتھ تو مناظرہ نہیں کیا یار. تو سر وہ اس لیے نہیں کیا علی بھائی نے کیونکہ علی بھائی کہہ رہے کہ اپنے بڑوں سے ویڈیو بنوا کے لے کر آئیں. کیا بات ہے, کیونکہ نہیں یہ ان کی خواہش ہے نا, ایسے تو پھر غلط ہے نا. یہ کہتے اچھا کہ یہ آپ فرقے کے کے خیال بڑا ہے. میں, آپ کے خیال میں حنیف قریشی صاحب کو کوئی مقام نہیں ہے اہل سنت میں؟ مفتی حنیف قریشی صاحب کے پاس میں پنڈی گیا تھا مناظرے کے لیے, چلیں آپ جواب دیں مجھے. میں نے کہا جی مفتی حنیف قریشی صاحب, ویسے بیٹھ کے تھے حنیف قریشی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے سیب کاٹ کے مجھے کھلائے گرمیوں میں, سپتمبر تو وہ تو اتنے درویش انسان ہے. 21 نہیں میری بات تو سنیں نا پلیز. اس وقت مفتی حنیف قریشی صاحب نے مجھے بڑا ویلکم کیا. جب میں گیا تھا جی مفتی حنیف قریشی صاحب سے مناظرہ کرنے کے لیے, راولپنڈی آمنہ مسجد ہے, پوری روڈ خطیب ہے مسجد کے. میں کہا مفتی صاحب آئیں بات کریں, ڈیبیٹ کریں. مفتی صاحب نے کہا میں تمہیں جانتے نہیں ہوں. میں کہ یار میرے ساتھ آپ نے مجھے سیب کاٹ کے دیے تھے. تو یہ دوگلی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. انجینئر مرزا ان کو سافٹ کارنر ملا ہوا ہے, ان کو پتہ ہی ان کے اس کے ویوز زیادہ ہیں, تو ہم اپنا وہ کام کر لیں گے. نہیں ویوز کیا یار, ایک بندہ پنڈی سے اٹھ کے ان کے پاس جہلم آ گیا. اچھا چلیں, حنیف قریشی صاحب کا آپ نے بتا دیا, ہشام لائی ظہیر صاحب نے 20 لاکھ روپے کی آفر کی ہے, سیکیورٹی کی بات کی ہے, ساری چیزیں کی ہیں. انہوں نے نام نومینیٹ کیے, یحییٰ عارفی, عتیق الرحمان علوی, نور پوری صاحب یا ہشام صاحب, چاروں میں سے جس کے ساتھ جو ٹاپک ان کا دل کرتا ہے. اگر آپ کا لگتا ہے کہ جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو اگر کوئی ان کو نظر آتے ہیں اب اس پہ بات کر لیں. ہاں جی, وہ تو ادھر بھی نہیں کرنا یہ ہے نا جی ہشام اب علی وہ ظہیر ساجد میر صاحب سے کر لیں. ہاں نہیں یہ کیا بات ہے, میں سنا میری آواز سنا. نہیں ہشام علی ظہیر صاحب نے بات کرنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ابو یحییٰ نور پوری صاحب آئے. یہ ابو یحییٰ نور پوری صاحب 4 بندے نومینیٹ کیے انہوں نے, کہ ان چاروں میں سے جس کو کہتے ہیں کرنے کے لیے تھے. ہاں جی مجھے پتہ ہے, وہ میں نے دیکھا. ہشام صاحب میرے فرینڈ ہیں, میں ان کے پاس گیا تھا ان کی مسجد میں جہاں جمعہ پڑھاتے ہیں اتحاد امت کی نسبت سے. ہشام علی ظہیر صاحب ویڈیو بنوا لیں ساجد میر صاحب سے, کہ یہ سوال میں نے عمر صدیق صاحب گجرانوالہ کے, ان کے بڑے مناظر جیلم اہل حدیث کے جو ہے نا بڑے مناظر عمر صدیق صاحب ہیں جو سب کے ساتھ کرتے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ویڈیو بنا لیں. انجینئر صاحب کہتے ہیں تو میں ان سے تیار ہوں بات کرنے کے لیے. یہ بات ہوئی ہے, یہ ویڈیو بنا لینا ہشام علی ظہیر صاحب. آپ کے خیال میں احسان الہی ظہیر صاحب کے فرزند کو ضرورت ہے ساجد میر صاحب سے وہ خط لکھوانے کی؟ سر نہیں, اگر انجینئر صاحب اپنے وہ علمی کتابی مکتبہ فکر کا ان کا نہیں, توتی ہے تو آپ نہیں مطلب وہ جو بھی جس بھی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں, تو آپ کے خیال میں ہشام الہی ظہیر صاحب چھوٹے بندے ہیں؟ میرے لحاظ ان کو سے ساجد میر کی افیلیشن کی کوئی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے, بالکل ہے. آپ بتائیں کیسے؟ ساجد میر صاحب ان کے قائد ہیں, ان کے بڑے ہیں. یہ جو ہے نا ہشام علی ظہیر صاحب, ہشام صاحب تحریک کے بانی ہیں, تحریک کے بانی, مگر ساجد میر صاحب بانی جو ہے نا وہ بڑے ہیں نا, بزرگ ہیں ان کے. ان کی یہ لکھوا لیں, یہ ویڈیو بنوا لیں یار. ہاں جی چلے آپ کیونکہ دوست ہیں محمد علی مرزا صاحب. نہیں دوستی نہیں ہوں, مطلب میں فیکٹس پر بات کر رہا ہوں. آپ فیکٹ پہ بات کرتے ہیں. ہاں جی الحمدللہ. ساجد میر صاحب سے لکھا ہوا خط بھی ویڈیو خط نہیں, علی بھائی نے کہا ہے, علی بھائی نے سر ویڈیو میں کہا ہے کہ ویڈیو بنوا لیں ہشام صاحب, سر میں بہنے واسطے تیار ہوں, تہاڈی نال منجی تہاڈی ٹھوکاں گا, یہ الفاظ سے. ہاں جی ویڈیو بنوا, آپ ماشاءاللہ اینکر ہیں اس وقت, آپ کو سارے جانتے ہیں. اچھا ساجد میر صاحب سے ویڈیو بن گئی. ہاں جی. محمد علی مرزا صاحب لاہور آ کے ان کے ساتھ مناظرہ کریں گے؟ لاہور تو نا, یہ کیا بات ہوئی نا, مطلب سیکیورٹی تھریٹس ہو سکتے ہیں نا. ساری ٹیم فیلڈنگ خود لگا کے کھیل رہے ہیں. وہ تو پھر کہیں گے کہ جی ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں یہاں پہ جہلم میں, ہم نے تو کرنے ہی نہیں. ان کو ان کے بھائی جو ہیں, تو آپ کے خیال میں ہشام الہی ظہیر صاحب چھوٹے ہیں؟ پورا اہل حدیث مکتبہ فکر ان کے پیچھے کھڑا ہے, وہ جہلم آئیں گے تو وہاں ہوگا کیا؟ نہیں, ہشام الہی ظہیر صاحب کے بڑے بھائی ابتسام الہی ظہیر صاحب میرے دوست ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم سالس بنتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ لاہور میں ان کی پوری سیکیورٹی کا انتظام ہوگا, ہشام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ لاہور میں کریں. نہیں ہشام, آپ سالس بنے, آپ خود, آپ ساجد نقوی صاحب جب ویڈیو جاری کریں گے, ہاں جی, اور ہشام صاحب سے لاہور میں کریں گے تو انجینئر صاحب ہاں جی ویڈیو جاری کریں گے, وہ لاہور میں آئیں گے مناظرہ کرنے کے. اب وہ آنا چاہیے, ان کو آ جائیں تو بہتر ہے. میرا تو یہی رائے ہے. یہ تو نہیں نا کہ اپنی فیلڈنگ اپنی شرطیں, ایسے تو نہیں ہوتا. نہیں یہ آپ سالس ہیں نا, آپ سالس ہیں ہوں گے نا. تو لیکن محمد علی مرزا صاحب کی کچھ بہت ہی اس طرح کی وہ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کنڈیشن, جو کہ نہیں مطلب ہشام الہی ظہیر صاحب ایک پورے مکتبہ فکر کے جو ہے نا وہ بڑے لیڈر ہیں. اب آپ ان کو کہو کہ ساجد میر سے لکھوا کے لے کر آؤ, تو یہ نہیں ہشام الہی ظہیر صاحب کا تو سر بنتا ہی نہیں نا ایسے کہنا کہ ہشام علی ظہیر صاحب غلط بات کر رہے ہیں. وہ ویڈیو میں ساجد میر صاحب یہ کہہ دیں کہ یہ بندہ جو ہے نا, اس کی جیت میری جیت, اس کی جیت
میری ہار اس کی ہار, تو دیٹس آل, کوئی ایشو نہیں ہے. وہ صالح صاحب ہی ہوں گے انشاءاللہ. بھائی اہل حدیث تحریک کے صدر ہیں شامل علیزئی. صدر تو ہے نا, مگر وہ تو نہیں ہے نا جو ساجد میر صاحب ہے نا. کیا ہے ساجد میر صاحب؟ ساجد میر صاحب تو سینیٹر ہیں پرانے ہیں, وہ تو یعنی کہ بڑے ہیں ہمارے. تو مطلب انہوں کے پاس جو ہے وہ اہل حدیث کی کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ثابت ہوگا کہ اب شامل علیزئی صاحب جو ہے نا وہ مناظرہ کر سکتے ہیں؟ ایسا ساجد میر صاحب کے پاس کیا ہے؟ ایسا یہ ہے نا, جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, جیسے مفتی منیب صاحب ہیں, اسی طرح ساجد میر صاحب ان کے بڑے ہیں. یہ بات تو خود کہتے ہیں علماء سر ان کے, تو یہ تینوں ہیں بڑے. ساجد میر صاحب, احسان الہی ظہیر صاحب سے بڑے ہیں ساجد میر صاحب. احسان الہی ظہیر صاحب تو فوت ہو گئے ہیں نا, شہید ہو گئے ہیں. اگر تو وہ ان کے فرزند ہیں. ہاں, وہ اگر زندہ ہوتے نا تو وہ اگر آتے انجینئر صاحب سے بات کرنے وہ صحیح تھا, مگر ان کے بیٹے ہیں ہشام صاحب کے 3-4 اچھا چلے مجھے یہ بتائیں کہ مفتی منیب صاحب کی بجائے تو وہ ادھر آ گئے سعد رضوی صاحب پہ, ادھر کیوں نہیں کہتے کہ میں نے مفتی منیب صاحب کے ساتھ کرنا ہے؟ سعد رضوی صاحب کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ حالانکہ وہ تو رضوی صاحب کے بیٹے ہیں, ان کے پیچھے کیوں آ گئے؟ وہ میں عرض کرتا ہوں, وہ ایسا کرتا ہوں کہ سعد رضوی بھائی پوری جماعت ٹی ایل پی کو لیڈ کر رہے ہیں, اور اہل حدیث میں جو ہے شامل علیزئی ظہیر صاحب وہ چیز نہیں ہے. شام علیہ ظہیر صاحب کی وہ ایسا کیوں لگتا ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے اس لیے ہے کیونکہ میں خود سر اہل حدیث جماعت میں رہا ہوں. اچھا, میں خود جمعیت اہل حدیث میں رہا ہوں, میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر ہوں. چلے بتائیں اس وقت مین چہرہ کون ہے اہل حدیث مکتبہ فکر کا؟ مین یہی ہے نا, ساجد میر صاحب ہے نا. اچھا ہاں, یہ ویڈیو میں کہہ دیں کہ یہ بندہ ریپرزینٹ کر رہا ہے مجھے, اور علی انجینئر سے بات کرے گا تو علی انجینئر صاحب ریڈی ہو جائیں گے. اہل سنت کے تو مفتی منیب صاحب ہیں, مفتی اعظم. سعد رضوی صاحب ان کو مفتی اعظم مانتے ہیں. مفتی اعظم مانتے ہیں, مگر سعد رضوی بھائی جو ہیں وہ ادھر کیوں نہیں شرط لگائی کہ مفتی منیب سے ویڈیو بنا کے لے کے؟ ادھر کیوں کہا کہ سعد رضوی صاحب کو ٹکٹ بھی دوں گا, سیکیورٹی بھی دوں گا؟ ادھر کیوں کہا؟ اس لیے بس وہی جہاں شیبہ گزرے کہ یار اس کو تو زیر کر دیں گے آرام سے, تو چلو بس ان کے ساتھ تو بغیر شرط کے مناظرہ رکھ لو. جن کا شیبہ گزرے کہ ادھر نہیں ہاتھ پڑنا, ادھر ویڈیو بھی بنا لو اور چیزیں بھی بنا لو. ہاں, انجینئر صاحب کا یہ موقف ہے کہ سعد رضوی صاحب پوری ٹی ایل پی کو لیڈ کر رہے ہیں. اور پھر بھی میں آپ کو بتاؤں, سعد رضوی صاحب اتنے بچے نہیں ہیں, وہ مفتی منیب صاحب سے پھر بھی مشورہ کریں گے. اگر ویسے تو سعد رضوی صاحب جائیں گے نہیں, کیونکہ مجھے تو شور ہے, اگر ہو تو وہ مفتی منیب صاحب سے مشورہ کریں گے. اور مفتی منیب صاحب نے یہ کہا کہ ویڈیو میں کہا ہے, ایک اینکر نے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم تو ایسے بندے کو منہ نہیں لگاتے ہیں. سر یہ جو ہیں سوری علماء دیکھیں گے, آپ لوگ جو ہیں علمی لحاظ سے آپ ہار گئے ہیں انجینئر صاحب کے آگے. اچھا, ہاں جی, اکیلے اپنے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ویڈیو بنانا اور ادھر ہی جواب دینا. اچھا, میں اس طرح سے میں نے بڑے ملحدین کو ہرایا, ان کے 20 سوالوں کی اپنی مرضی کا جواب دے دیا اور میں نے کہا میں جیت گیا. یہاں تو پھر جائیں نا اللہ یاری کی طرح وہ ملحدین. سر اللہ یاری سے میری ڈیبیٹ ہو چکی ہے, ایتھیسٹ سے میری ڈیبیٹ ہو چکی ہے. اللہ یاری صاحب نے اگر بات کرنی ہے تو اللہ یاری کو اپنے علماء اہل شیعہ پاکستان میں وہ نہیں کرتے ہیں. اللہ یاری صاحب ساجد نقوی صاحب ہیں, ان سے ویڈیو بنوا لیں. آن کرنے کی بات ہی نہیں میں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سامنے بٹھا کے ملحد سے ڈیبیٹ کرنا اور ایک کمرے میں بیٹھ کے اس کے سوالوں کے جواب دینے میں بڑا فرق ہے, کیونکہ ادھر تو کاؤنٹر ہی نہیں کہہ رہا. مزہ تو تب آئے گا نا جب وہ سامنے ملحد بیٹھا ہوگا اور اس سے ڈیبیٹ کریں گے, جب وہ کاؤنٹر کرے گا. ہاں, اس کا فرق ہوتا ہے نا. اب آپ دوسرے علماء کے اپنے پاس بیٹھ کے ان کا ریبٹل دے رہے ہیں, بھائی سامنے بٹھاؤ. اگر چشتی رسول اللہ ایک یہ کفری عبارت ہے تو بٹھا دو کسی سنی عالم کو ساتھ. میں عرض کرتا ہوں, میری ڈیبیٹس ہوئی ہیں سنی علماء سے. سنی یعنی کہ سنی سنا کے سنی ٹونی نہیں, جو واقعی سنی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اہل حدیث والے کچھ بہتر ہیں دیوبند بریلوی سے. میری ڈیبیٹس ہوئی ہیں 2812 پر اہل حدیث کے ساتھ, 240 پر. میری ڈیبیٹس ہوئی ہیں بریلوی علماء سے. میری ڈیبیٹس ہوئی ہیں المفند مفتی عبدالواحد قریشی. سر آپ تو جیت گئے ہوں گے, آپ چیمپئن ہیں. بات آپ کی ہے ہی نہیں, بات تو محمد علی مرزا صاحب کی ہے, کیونکہ وہ یہ سٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں نا کہ بھائی ان کی کفریہ عبارات ہیں, چلیں آئے ٹائم قیامت تک ہے. ہاں جی, وہ کون سا قیامت کا ٹائم ہے جو وہ آنے ہی نہیں دیتے. یہ تو اگر علماء میں اتنا اگر دم خم ہے نا جی, تو ان کو چاہیے مفتی تقی صاحب, جی بالکل, مفتی تقی صاحب, مفتی منیب صاحب یا مفتی, ہاں جی, ان کو ویڈیو بنوا لینے چاہیے. اگر ان کی علمی منجی ٹھوک دی انجینئر صاحب نے, یہ سمجھتے ہیں ان کے بقول, پھر ان کو ویڈیو بنانی چاہیے. میرا تو یہ اسٹانس ہے. مجھے تو آپ کی اس والی دعوے کا کوئی سمجھ نہیں آتا کہ ان کو مطلب ان کو ان کی ویڈیو کیوں چاہیے تقی عثمانی صاحب کی. وہ ویڈیو اسی لیے چاہیے نا کہ بعد میں یہ لوگ, ان کے ہزاروں علماء ہیں سر, لاکھوں میں علماء ہیں, یہ پھر کہیں گے اچھا ساڈے اس مولوی نے گل کی ہے نا, وہ ہار کے کرے ہوتا نا, پھر پتہ چلتا. انجینئر صاحب کہتا ہے ٹھیک ہے مسئلہ ختم کرتے ہیں, ویڈیو بنوا لیں, تو میں تیار ہوں.
کوئی بھی ہے. اچھا اب سن, اگر دیوبندیوں میں سے ایک یا اہل حدیثوں میں سے کہتے ہیں کہ جی ہم شاملہ ظہیر کو نہیں مانتے, یا ہم ساجد میر کو نہیں مانتے, تقی عثمانی صاحب کو نہیں مانتے, یہ تو انہوں نے جو بندہ دیا یہ تو اچھا نہیں تھا, ہم میں بڑے ڈیبیٹر, تو اس وقت کیا ہوگا؟ اہل حدیث والے یہ تو کہیں بھی انکار ہو سکتا ہے نا اس معاملے کا. بہت سارے لوگ مفتی تقی عثمانی صاحب کو نہیں مانیں گے, بہت سارے ساجد میر کو نہیں مانیں گے. یہ کیا بات ہے؟ وہ پھر ان کا معاملہ ہے نا, انجینئر صاحب کا معاملہ تو نہیں ہے نا. انجینئر صاحب تو رائٹ ہے اپنی جگہ. مجھے واقعی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ رائٹ کیسے ہیں. ہاں جی, ہم عوام ہیں نا جی, ہم عوام میں سے ہیں. ہمارے ساتھ کئی اسٹوڈنٹ لگے ہوئے ہیں, دوست ہیں, انجینئر صاحب کی تائید پر ہیں کہ انجینئر صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ان کے لاکھوں سار علماء ہیں. پھر کس سے بات کریں گے آپ بتائیں. دیکھیں یہاں تو وہ ہم بس آگے چلتے ہیں. یہاں تو وہ یہ دعویٰ نہ کر رہے ہیں کہ وہ بہت ہی رائٹ بات کہہ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ اگر وہ کسی سے اس کا کاؤنٹر نریٹو نہیں لے سکتے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ اپنے ادھر حجرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنائیں اور اس کا کاؤنٹر نریٹو وہ اپنے حجرے میں بیٹھ کے بنائیں. وہ تو پھر ایک ایسی دونوں نہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں میں حجرے پہ نہیں ویڈیو بناتا. انجینئر صاحب کہتے ہیں میں پبلک سیشن ہوتا ہے میرا سر. یہ علماء جو ہے نا بٹن دباتے ہیں موبائل کا تو اپنی ویڈیو آن کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں تو پبلک سیشن ہو رہا ہے, اور یہ کہتے ہیں بند کمرے میں بیٹھتے ہی الزام لگاتے ہیں علماء. انجینئر صاحب کہتے ہیں چلیں اس پبلک سیشن میں کسی ذرا بڑے عالم کو بھی تو بلا لینا. بلائیں نا, مگر وہ اپنی ویڈیو بنوا لیں, بنا لیں, منجی ٹھکوا لیں. وہ تو یہ کہتے ہیں. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی عزت تکریم ہوگی کہ اتنا بڑا عالم ہے اور وہ آپ کی پبلک سیشن میں نہیں میں علماء لے کے جاتا رہا ہوں علی بھائی کے پاس, شیعہ علماء ایسے یعنی دیوبندی علماء. علی بھائی نے کوئی ان سے بات نہیں کی, اور وہ ماشاءاللہ اتحاد امت کی نسبت سے علی بھائی سے ملے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں, علی بھائی تو ایسے ہے ہی نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا ایکچولی کرتے ہیں ویوز کے لیے علماء, اور علماء سو ایکچولی جو خود بھی گمراہ لوگوں کو کریں گے. ان کے ایسا نہیں ہے معاملہ, ایسے نہیں ہے ان کو. میں خود علماء کو لے کے جاتا رہا علی بھائی کے پاس ماشاءاللہ. ٹھیک ہے چلے اب ہم آگے چلتے ہیں. محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ آپ یہ جو باکسر والی ایپیسوڈ چلی, اس کے بارے میں مطلب آپ باکسر کے ساتھ کیوں تھے, اور آپ نے کہا کہ اب ہماری صلح ہوگی تو لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ وہی عرض یہ تھا نا کہ میری تو باکسر کے ساتھ یہ تھا نا کہ علماء سے ملاقاتیں ہم کریں گے اور اتحاد امت پر. مگر جب مجھے علماء دیوبند نے پریشرائز کیا تھا نا جی, اور بریلوی علماء نے بھی, وہ مگر زیادہ علماء دیوبند تھے جیلوں کے, کیونکہ میں ان کی مساجد میں بیان کرتا تھا. میں نے یہ آلریڈی بات کر لی ہے نا. تو وہ کہتے تھے کہ اس کے خلاف باتیں کرو. انہی دنوں میں یہ حضرت صاحب مل گئے مجھے, تو میں نے کہا جی علماء سے ملوائیں. تو مگر یہ جو ہے نا علماء دیوبند کے ساتھ یہ اندر سے انٹرنل ایک تھے, انہوں نے مجھے یوز کیا اور میں یوز ہوا. یہ بھی میں کہوں گا یوز ہوا ان کی حرکتوں, ان کی کہنے پر مجھے جان اللہ کو دینی ہے کہ میری مسٹیکس ہیں. اور میں نے آپ بہت شریف انسان ہیں. آپ پہلے استعمال ہوتے ہیں اور وہ ریڈ کروا دیتے ہیں, پھر استعمال ہوتے ہیں, پھر ویڈیو بنا دیتے ہیں, پھر استعمال ہوتے ہیں تو مار پڑوا دیتے ہیں. آپ کی معصومیت کو تو قسم سے داد دینی پڑے گی. جی ایسے ہوا ہے ویسے. مگر مجھے رونا آتا ہے کہ علی بھائی فیر بندے ہیں, محبت والے بندے ہیں. انہوں نے ہمیشہ, اس بندے نے میرا ساتھ دیا ہے. اللہ گواہ یہ پانی رزق ہے, یہ بھی اس بندے نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے. میں نے ہی علی بھائی سے بے وفائی کی ہے. ہی از اے ون مین آرمی. علی بھائی آئی اپریشیٹ یو ماشاء اللہ تعالیٰ. اللہ آپ کو اللہ بلیس یو اینڈ یور فیملی ماشاء اللہ تعالیٰ. یقین کریں پورا یورپ, آپ بھی ماشاء اللہ ظاہر ہے ادھر بیٹھے ہوئے لاہور میں اینکر ہیں, یورپ سے ہمیں کالز آتی ہیں, جرمنی, سوئٹزرلینڈ, اسپین, انگلینڈ, فن لینڈ, کہ ہم علی بھائی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ دین کا کام کر رہے ہیں. اور یہ ان علماء کو چھوڑ دیے عوام نے, انہی کی وجہ سے, انہی حرکتوں کی وجہ سے, یہ فرقہ بازی کی وجہ سے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں. اچھا مجھے مطلب چلیں یہ آپ سے ہم نے کافی ساری چیزیں تو یہ پوچھ لی ہیں ہم نے, لیکن مجھے بتائیں کہ یہ جو اتحاد امت, آپ بار بار ایک لفظ کہتے ہیں اتحاد امت, تو اگر ایک ڈسکورس رہے گا, ایک تکفیری بات ہوگی. دیکھیں بہت سارے جو مکتبہ فکر ہیں ان کے اپنے سینٹیمنٹس بھی ہیں. اگر یہ ایک طرف سے ہرٹ ہوتے رہیں گے تو پھر اتحاد امت ہوگا کیسے؟ جیسے یہ شیعہ سنی میں اتحاد امت ہوا کہ کچھ جو مشترکات ہیں انہوں نے ان پہ بات کرنی ہے, جو تفریق پیدا کرتے ہیں انہوں نے وہ ٹاپک پہ بات نہیں کرنی. حالانکہ تفریق والے ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن انہوں نے نہیں کرنی بات. تو اتحاد امت ہے نا اس طرح سے. اب ادھر سے اگر آپ اپنے پاس بوتل میں سامنے لکھ کے لگائیں گے 2182, تو بھائی پھر کیسے اتحاد امت؟ نہیں وہ تو علی بھائی جو لگاتے ہیں نا بوٹل پہ 2812, وہ تو صحیح حدیث لگا رہے ہیں اور وہ بالکل اپنی جگہ رائٹ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ناسبیوں کی موت ہے 2812, اور یہ بات بالکل صحیح ہے اور میرے ساتھ ہوا بھی ہے. علی بھائی تو خیر ماشاءاللہ ایک بڑے
پرسنالٹی ہیں. ہمارے ساتھ بھی ہو جو کہ ہم 2812 کسی اہل حدیث عالم کے سامنے بیان کرتے ہیں, وہ آگے سے غصہ کر جاتے ہیں, کہتے ہیں اس کی آپ غلط تعبیرات. میرے ساتھ ہوا ہے, ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا ہے. باقی اتحاد امت ہم نے جیلوں میں, اب میں نے اللہ کے فضل سے بھی پروگرام ہم نے کروایا جس میں اہل حدیث, بریلوی, دیوبند, شیعہ سب کو ایک سٹیج پہ بٹھایا. کامن بانڈ پر اتحاد ہو سکتا ہے جی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر سب کا اتحاد ہے اللہ کے فضل سے. تو میں یہ الحمدللہ علماء جواد نقوی چلیں صاحب کوئی اتحادی امت کی 10 مشترکات بتائیں جس میں محمد علی مرزا صاحب بھی اکتفا کرتے ہیں. ہاں جی, انجینئر صاحب تو وہ 10 ایسی مشترکات جو اتحاد امت کے لیے محمد علی مرزا صاحب کی بڑی کوشش ہے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, انجینئر اس میں نہیں کا تو سیگا نہیں استعمال ہوگا, اس میں ہاں کا کہ یہ 10 باتیں. ہاں جی میں عرض کرتا ہوں, انجینئر مرزا علی بھائی حافظہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود فرمایا تھا کہ آپ اماد بھائی اتحاد امت کا کام کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ من ویڈیو حقیقت بات ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ شیعہ کے پاس جائیں, بریلوی کے پاس جائیں, دیوبند کے پاس جائیں, بریلویوں کے حیاتی مماتیوں کے پاس جائیں, مگر علمی اختلاف رکھتے ہیں, کیونکہ میں تو میرا بھی کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے. تو اس میں جواد نقوی صاحب اچھا کام کر رہے ہیں. جواد نقوی صاحب ماشاءاللہ اپنے مدرسے میں ہر سال اتحاد امت کانفرنس کرواتے ہیں. تمام علماء, ضیاء اللہ شاہ بخاری بھائی ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے دوست ہیں. جواد نقوی صاحب کا خلفۂ ثلاثہ کے بارے میں بالکل ایک چینج نیریٹو ہے. نیریٹو ہاں جی ٹھیک ہے, مکتبہ یعنی کہ اہل تشیع مکتبہ فکر کا ایک چینج نیریٹو, ان کا رائٹ ہے نا جی. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو اتحادی امت جو انہوں نے ساتھ اب لے کے چلے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد امت پہ ایسے ہوگا کہ خلفائے ثلاثہ جو ہیں ان کو بھی وہ مانے ایسے جیسے ہم مانتے ہیں, ایسے سر نہیں ہو سکتا نا. پھر نہیں شیعہ کبھی نہیں مانیں گے. آپ جواد نقوی صاحب کی بات کہہ رہے ہیں نا, میں ان کا کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایک بالکل ڈفرینٹ نیریٹو ہے خلفائے ثلاثہ کو. جی مجھے پتہ ہے, میں نے ان کا نیریٹو سنا ہوا ہے. محمد علی مرزا صاحب بڑے ہارڈ کور ڈسکورس پہ رہتے ہیں. ہاں جی میں نے یہ ان کا نیریٹو سنا ہوا ہے, دیکھا بھی ہوا ہے. مگر جواد نقوی صاحب کو سلام میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاء اللہ تعالیٰ یہ گلدستہ سجایا ہے اپنے جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں, یعنی کہ وہ پروگرام کرواتے ہیں. تو یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے میرے نزدیک خلفائے ثلاثہ کے, یہ ایک معاملات ہیں صحابہ کے. اب میں بس اب بالکل اختتامی مرحلے کی طرف جائیں گے. بیسیکلی ابھی آپ جو بھی اپنے نزدیک بتا رہے ہیں, میں نے آپ سے صرف یہ پوچھا کہ ایسی کوئی 10 مشترکات جو محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک اتحاد امت کی ہوں. سب سے بڑے مشترکی بات یہی ہے نا, وہ کہتے ہیں, علی بھائی بھی یہ کہتے ہیں کہ کامن بانڈ پر اتحاد ہو سکتا ہے. یہ تو سمپل سی بات ہے. میں تو مثال, ہاں جی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اس پر اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا سر؟ جس نے بھی کلمہ پڑھا, ایک ہو گئی, باقی 9 بتائیں. جو ختم نبوت, دیکھیں شیعہ جو ہیں وہ ختم نبوت کے قائل ہیں کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ابھی بھی اتحاد ہے, اس پہ اختلاف کس کا؟ آج آپ کسی ملحد سے بحث کریں, شیعہ سنی دیوبندی سب ایک پیج پہ ہوں گے. یہ تو ابھی بھی کامن گراؤنڈز ہیں. اس کے علاوہ بتائیں. اس کے علاوہ بھی بہت ہے, بس صحابہ کا یہ مسئلہ ہے نا زیادہ, یعنی کہ جو صحابہ کے آپس میں, انجینئر صاحب کہتے ہیں میں نے تو نہیں جنگ جمل کروائی, نہروان ہو یا وہ جو دوسری جنگ ہوئی تھی, ایک نہروان ہے, ایک جمل ہے, ایک اور بھی میرے ذہن سے نکلی ہے, تو میں نے تو نہیں کروائی. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ کچھ اختلافات کی وجہ سے آپ نے محمد علی مرزا صاحب پہ چھاپا پڑوا دیا, لیکن آپ صحابہ کو مارجن نہیں دینا چاہتے. نہیں, وہ صحابہ رضی اللہ کے آپس کے معاملات ہیں. ویسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بھی تو ان کے ساتھی ہیں نا, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے آپ نے چھاپا ڈلوا دیا. وہ تو پریشرائز تھا نا ایکچولی. ہاں وہ تو پریشرائز, لیکن آپ صحابہ کو مارجن نہیں دینا چاہتے. نہ آپ اس وقت میں موجود تھے, نہ آپ نے ان کے سرکمسٹانسز دیکھے, لیکن پھر بھی مارجن نہیں. پھر آپ بتاتے ہیں کہ یہ جنگ اس نے کی, اس نے اس کو اس طرح مارا, اتنا کھول کے اتنا ویوڈلی آپ بتاتے ہیں, لیکن آپ سرکمسٹانسز چھپا جاتے ہیں. نہیں سرکمسٹانسز نہیں چھپاتے, ایکچولی یہ کہ جو صحیح حدیث آپ تو ساتھی ہیں نا محمد علی مرزا صاحب کے, آپ کے شر سے محفوظ نہیں رہے. نہیں میں عرض کرتا ہوں, جو آپس کی جو جنگیں معاملات ہوئے صحابہ کے, تو اس کے بارے میں تو وہ تو اس کو آپ چھپا نہیں سکتے نا, وہ تو فیکٹس ہے. سر میں اب آپ دیکھیں نا یہاں بیٹھ کے محمد علی مرزا صاحب کو کتنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں, لیکن آپ ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میں نہیں مطلب آپ ان کی تائید کر رہے ہیں. چلے ڈیفینڈ نہیں, تائید بھی نہیں کر رہا سر. میں یہ سمجھتا ہوں, میرا سٹانس یہ کہ انجینئر صاحب جو ہیں فیکٹس پر بات کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا یہ ملحد, سر ملحد ایتھیسٹ اویس اقبال جیسا بندہ جس سے میری بھی ڈیبیٹ ہوئی, حارث سلطان سے میری ڈیبیٹ ہوئی, غالب کمال سے, وہ ایتھیسٹ سارے کہتے ہیں کہ یہ بندہ فیکٹس اور فگر پر بات کرتا ہے. انجینئر مرزا علی, میں بھی مانتا ہوں وہ فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرتے ہیں, لیکن مطلب اگر کچھ فیکٹس کسی کو تکلیف دیتے ہیں, وہ تو اور چیز ہے نا. وہ تکلیف دیکھیں نا, ٹروتھ از آلویز بیٹر, سچائی تو ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. جنگ جمل ہے, اب جنگ جمل کے فیکٹس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ ام عائشہ کے بارے میں الزام لگائیں گے؟ میرا تو وہی سٹانس ہے جو صحیح قرآن اور صحیح حدیث کہتی ہے ایکچولی. کیا یعنی کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رجوع بھی کر لیا تھا نا, جو مولا علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا, اسی طرح مولا علیہ السلام کے ساتھ
امیر شام کا ہوا جب معاملہ. آپ اتنی اچھی خیالات ان کے بارے میں عائشہ کے بارے میں رکھتے ہیں, ہم سب مسلمان جی جی امہات المومنین ہیں, ہماری مائیں ہیں. ہاں تو پھر یہ 2812 کیوں لگا؟ 2812 اس لیے ہے نا کہ بخاری کی حدیث ہے نا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, اس کے ذریعے ہم نے حق کی طرف پہنچنا ہے نا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا بخاری میں اور بھی حدیثیں ہیں, وہ تو فضائل والی ہیں, فضائل والی بھی حدیثیں پڑھتے ہیں. اچھا میں اگر آپ کو بخاری کا ایک اور نسخہ دکھاؤں جس میں یہ باغی جماعت ذکر نہیں ہے تو آپ یقین کریں گے؟ اس کو بالکل مانوں گا مگر ہاں جی بالکل. میں آپ کو دو اس کی اشاعت دکھا سکتا ہوں, ایک میں باغی جماعت ہے اور ایک میں باغی جماعت نہیں ہے. اور بخاری کے ہاں بخاری کے علاوہ بھی حدیث ہے, یہ تقتل فی الباغیہ کے الفاظ اور بھی ہیں, یہ بھی آپ یاد رکھیے گا پلیز. مگر میں اس کو بھی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی مانوں گا بالکل. میرے لیے تو صحیح الاسناد میرے لیے جو ہے نا میرے لیے حجت ہیں جو صحیح الاسناد حدیثیں ہیں, جو اس میں یہ کہ سند کے لحاظ سے کہ مجہول راوی نہ ہو, جھوٹا کذاب نہ ہو, میرے لیے تو انتھینٹک ہے ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بس کوئی جاتے ہوئے آخری پیغام؟ آخری پیغام یہ ہے کہ آپ کے چینل کے توسط سے خدا را قرآن کو اسٹڈی کریں, نبی علیہ السلام کی احادیث صحیحہ کو اسٹڈی کریں. شیعہ, سنی, دیوبند, بریلی, حدیث سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں جی, ان کے ساتھ اتحاد امت پر میں کام کر رہا ہوں. اللہ کے فضل سے کوئی عالم میں نے چھوڑا نہیں ہے پاکستان میں جس سے میں نے فون پہ یا فزیکلی جا کے ملاقات نہ کی ہو, اور یہ کافی عرصے دراز سے میں کام کر رہا ہوں, 10 سال آلموسٹ ہو گئے ہیں. تو یہی میں گزارش کروں گا کہ, اور دوسری یہ کہ فرقہ واریت سے نکلیں, اپنے آپ کو مومن مسلم کہیں. اور انجینئر صاحب پر بھی کر دوں بات, انجینئر صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ, یہ نہیں میں تائید نہیں کر رہا نہ تعریف, حقیقت بیان کر رہا ہوں. اگر حق پہ ہیں تو آپ کی زبان لڑکھڑا کیوں رہی ہے؟ نہیں لڑکھڑا نہیں, میرے بانگے دوہل کہنا چاہیے. نہیں بالکل, میں انجینئر صاحب کی اس لحاظ سے کرتا ہوں بات کہ انجینئر صاحب دا ون مین آرمی ہیں, اس لحاظ سے کہ انہوں نے, اگر آپ مانتے ہیں تو بالکل بغیر ڈرے گئے. ہاں جی بالکل بغیر ڈرے میں کہہ رہا ہوں, انجینئر صاحب ون مین آرمی ہیں, قرآن صحیح حدیث سے بات کرتے ہیں. باقی علماء سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ قرآن و صحیح حدیث سے بات نہیں کرتے. اہل حدیث والے کہتے ہیں نا ہم صحیح حدیثیں پر عمل کرتے ہیں, اہل حدیث والے خود عمل نہیں کرتے ہیں. اور میں خود پہلے حدیث رہا ہوں, یہ علی بھائی کو بھی پتہ ہے, میں دیوبندی بھی رہا ہوں, مگر دیوبند بریلی حدیث کے پاس معذرت کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ وہ بات ہاں لٹل بٹ ہے کوئی ایسا معاملہ, مگر وہ قرآن و صحیح حدیث کا نعرہ لگا کے حدیث والے بھی فیل ہیں. دیوبندی تو علماء فنت پر جواب نہیں دے سکتے ہیں, ٹائم قیامت تک ہے. اور چشتی رسول اللہ, اشر رسول اللہ, شبلی رسول اللہ کا یہ تعویلات کے ساتھ جواب دیتے ہیں اپنے نام. اور آخری بات, قادیانیوں کے ساتھ میں نے مناظرے کیے ہیں, قادیانیوں کے ساتھ جرمنی میں, وہ کہتے ہیں کہ ذلی نبی امتی نبی کا کلیئر کرتے ہیں, ہمیں کرتے ہیں یہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کی بات کرتے ہیں, اس کو نکالنا پڑے گا. آپ کے لیے میں ایک آفر رکھتا ہوں, آپ محمد علی مرزا سے لکھوا کے لیں, محمد علی مرزا صاحب سے لکھوا کے لیں, لکھوا کے نہیں ویڈیو پہ, ویڈیو میں ریکارڈ کروا لیں کہ آپ کی ہار جو ہے محمد علی مرزا صاحب کی ہار ہے. میں سنیوں کی طرف سے کوئی ایک جو آپ نام لیں گے نا مفتی منیب کے علاوہ, میں یہاں پہ بلا لوں گا اور چشتی رسول اللہ پہ بات ہوگی. مفتی تقی عثمانی صاحب کر لیں گے کیونکہ وہ تو مناظرہ نہیں کریں گے محمد علی مرزا صاحب, تو ایسا کریں نا آپ ترجمانی کریں نا ان کی, آپ ان سے ویڈیو بنوائیں اور ہم یہاں پہ چشتی رسول اللہ پہ مناظرہ کرواتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ وہ سنی ڈیفینڈ کر پاتے ہیں. ہاں یہ بات تو آپ نے بہت بڑی کی ہے ویسے, مگر انجینئر صاحب ایسے لکھ کے نہیں دیں گے, نہ ہی ویڈیو بنائیں گے, کیونکہ وہ از اے رسپانسبل پرسن. اچھا تو آپ یہ مفتی منیب سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, مفتی تقی عثمانی سے نہیں, وہ علماء کہتے ہیں نا کہ یہ بانی ہے فرقے کا, جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو علمی کتابی جسے آپ فالو کر رہے ہیں اس کے بانی نہیں ہے, چلیں وہ جو ایک مکتبہ فکر ایک تھاٹ ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہے, اس کے بانی محمد علی مرزا صاحب بانی نہیں ہے. وہ صرف علمی بات کرتے ہیں, وہ نام پڑ گیا یہ علمی کتابی فرقہ ہے, کوئی فرقہ نہیں, تھاٹ ہے ایک, آپ کہہ لیں. وہ بھی ایک ڈسپلن ہے نا, اس کو یعنی کہ اس کے روح رواں محمد علی مرزا صاحب ہے. اس وقت کوئی اور ہے محمد علی مرزا صاحب کے علاوہ تو نام لیں. ہاں جی, کاشف بھائی فیصلہ آباد میں میری ان سے مولانا اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹ, وہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن صحیح حدیث اور علمی باتیں کریں. محمد علی مرزا صاحب سے بڑی اتھارٹی ہیں علمی کتابی حوالے سے. نہیں انجینئر صاحب تو فیمس ہو گئے نا ایکچولی. چلو میں صرف یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, جیسے کہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی بڑے سے لکھوا کے آؤ, کیونکہ آپ فور فرنٹ پہ آ کے ابھی آپ نے قیامت تک کا ٹائم دیا. ہاں جی بالکل. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ محمد علی مرزا صاحب سے ایک ویڈیو بنوا لیں کہ اماد صاحب کی ہار جو ہے نا وہ ہماری ہار ہے. میں چشتی رسول اللہ پہ آپ کے سامنے ایک مناظرے کس کو بٹھائیں گے آپ بتا دیں. وہ اس کے ساتھ بٹھائیں, لیکن آپ کی ہار بھی محمد علی مرزا صاحب کی ہار ہوگی, اور یہ عبارت دوبارہ نہیں وہ بولیں گے. ہاں ٹھیک ہے, اس کو پھر ایسے کرتے ہیں نا, مفتی منیب صاحب پھر ویڈیو میں کہہ دیں تقی عثمانی صاحب یہ میرا نمائندہ ہے, اس کی جیت ہماری جیت, اس کی ہار ہماری ہار, ایسے کریں گے آپ. دیکھیں ہاں جی, تو ایسی انصاف
پر بات کریں نا. کس طرح سے؟ دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ نے کہا عماد بھائی ابھی کہ بھائی چشتی رسول اللہ کا یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ٹائم قیامت ہاں تک نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے ٹائم قیامت تک. میں آپ سے عرض کہہ رہا ہوں کہ وہ جن کے بارے میں آپ، کیونکہ میں کسی بھی مکتبہ فکر کا نمائندہ نہیں ہوں، میں صرف ایک ہوسٹ ہونے کے ناطے آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کروں گا کہ آپ کے ساتھ وہ بندہ بیٹھے گا جو کہ اس کو ڈیفینڈ کرے گا. اگر اس نے ڈیفینڈ کر دیا یہ جو عبارات ہیں تو پھر قرآن و صحیح حدیث سے جس طرح بھی کریں، نہیں نہیں جس طرح نہیں سر. اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں درمیان آپ کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اطرت، ایک صحیح حدیث اور ایک قرآن و سنت موطا امام مالک میں، تو ڈیفینڈ کر لیں گے قرآن سے. اطرت تو اہل بیت کہتے ہیں. ہاں جی اہل بیت اطرت اسے کر لیں گے ثابت چشتی رسول اللہ. نہیں قرآن اور سنت اور اطرت ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں آ گئی ہیں. میں صرف آپ سے عرض یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ڈیفینڈ نہ کر سکے آپ کے سامنے تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی وہ محمد علی مرزا صاحب کے سامنے بھی نہیں بیٹھ سکتے. اگر آپ کے سامنے ڈیفینڈ کر لیا تو پھر محمد علی مرزا صاحب آپ سیکیورٹی مجھے پرووائڈ کریں. باقی بات رہی انجینئر مرزا علی صاحب کی، وہ اس معاملے میں بہت کانشیس ہے، وہ دعوت حق لے کر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں تو اس لحاظ سے وہ آپ ویڈیو نہیں بنا کے دیں گے، لیکن محمد علی مرزا صاحب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ساجد میر صاحب جو ہے ویڈیو بنوا. سنیں نا، وہ تو ان کے ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں، لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں انجینئر صاحب کے. تو لاہور میں آپ کتنے ان کے لاکھوں اسٹوڈنٹ کتنے سے وہ کہیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے ڈیبیٹ نہیں کرنی، جو ان کا اسٹوڈنٹ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے اس کو ویڈیو نہیں بنا کے دینی. پھر تقاضا یہ کرنا ہے کہ ساجد میر صاحب ڈیبیٹ کی خواہش ان علماء کی ہے، علی بھائی کی کوئی ڈیبیٹ کی خواہش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان کے کہنے پہ میں کرتا ہوں، مجھے تو کوئی خواہش نہیں ہے ڈیبیٹس کی. تو مجھے یہ بات بتائیں کہ وہ یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دیتے ہیں بھائی وہ ٹائم قیامت تک ہے؟ بس وہ اتنا کہیں کہ یار چشتی رسول اللہ لکھا ہے غلط ہے سمجھ لو اس کو. آگے یہ کیوں کہتے ہیں ٹائم قیامت اس لیے نہیں، وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی اس کا جواب نہیں دے سکتے ٹائم قیامت تو. ہاں صحیح کہتے ہیں بھائی جب جواب دینے آتے ہیں تو لیتے بھی نہیں. تو سر پھر میں وہی ایسے ڈسپلن سے آئے نا، میں آپ کے پاس کس ڈسپلن سے آئے؟ دیکھیں میں آپ کے پاس اسٹوڈیو پہ آیا ہوں، ایک ذریعے سے آیا ہوں. اسی طرح وہ آئیں تقی عثمانی صاحب کے ویڈیو گاڑی پہ آئیں گے جہلم، بھائی یہ ڈسپلن ہے. اب آگے جہلم میں آگے نہ ملے. مجھے آپ کو اچھا ایک اور آپ کو نیا میں انکشاف کروں. مجھے طارق مسعود صاحب جب جہلم آئے تو جہلم میں ایک مدرسہ ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر ان کی پالیسیز ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس مناظرے سے. وہ اون ہی نہیں کر رہے تھے مفتی طارق مسعود صاحب کو سر. اسی طرح مفتی نہیں قریشی صاحب آئے نا پنڈی سے اور اویس ربانی بھائی کے ساتھ، جہلم کے علماء کہہ رہے تھے کہ یار مفتی نیب قریشی رافضی ہے. ایسے اور باتیں وہ کر رہے تھے. میں نے خود سنی اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، اس کانوں سے سنا. irrelevant باتیں ہیں. میں آپ کو عرض کر دوں irrelevant اس لیے ہے کہ وہاں پہ ڈیبیٹ چشتی رسول اللہ پہ ہونی تھی. وہ رافضی ہے، وہ ناصبی ہے، وہ سلفی ہے، یہ میٹر ہی نہیں کرتا. وہ ایک عالم دین ہے جو دوسرے عالم دین سے ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں. اس کا رافضی، ناصبی، سلفی یہ اس سے کیا تعلق؟ دیکھیں جی وہ ڈیبیٹ میں آپ میرے پاس اگر ڈیبیٹ کرنے آئیں گے تو میں آپ سے تھوڑی پوچھوں گا کہ آپ رافضی ہیں، ناصبی ہیں، کیا ہے. میں کہوں گا کہ ایک عالم آئے ہیں جو دوسرے عالم سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ تو آپ اینکر کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں نا، مگر ان کا طریقہ غلط تھا نا. حنیف قریشی صاحب کا بھی غلط تھا طریقہ اور طارق مسعود صاحب کا طریقہ غلط تھا. سر صحیح طریقہ یہی ہے. آپ ویڈیو بنوائیں. یہ کیسے صحیح طریقہ؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ ویڈیو بنوائیں. دیکھیں اتنی ملینز آف پیپلز کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کیا، مگر کسی کو آج تک نہیں آئی. ہاں جی آئی ہے. کیا لوجک ہے؟ ان کے لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں انجینئر صاحب کے، وہ کہتے ہیں جی لکھوا کے لائیں، بنوا کے لائیں ویڈیو. علی بھائی ریڈی ہیں. حقیقت ہے ان کے اسٹوڈنٹ بناتے ہیں ویڈیو اور حقیقت ہے یہ بات ٹھیک ہے ان کی. یہ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن نہیں حقیقت بات ہے. آڈینس سمجھ جائے گی، انشاءاللہ سمجھے گی. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آڈینس سمجھے گی اور یہ ویڈیو انجینئر صاحب بھی دیکھیں گے اور علماء بھی دیکھیں گے. انشاءاللہ یہ بات حقیقت ہے. انشاءاللہ بات ٹھیک ہے، یہ علماء کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. خیر ناظرین، میں اپنے پروگرام کا اختتام اس پہ کرتا ہوں کہ محمد علی مرزا صاحب نا ایک کمال کی پرسنالٹی ہیں. اور عماد بھائی کی نا بات کی میں تھوڑی سی وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں کہ وہ ایک واقعی ایک بڑے مشن کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ امت میں بہت سارے ایسے ڈسکورس ہیں جن کو محمد علی مرزا صاحب نے اگنیٹ بھی کیا. اگر آپ کوئی ایک دعویٰ یا کسی چیز کے مدعی ہیں تو اس کا جواب بھی آپ کو لینا چاہیے. یہ تو وہ کوئی نہیں ہے کہ میں اکیلا اس کا جواب دوں اور آگے سے کوئی اور بندہ اس کا جواب نہ. وہ اپنے پاس ویڈیو بناتے ہیں، دوسرے اپنے پاس ویڈیو بناتے ہیں. اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اگر دوسرا ڈیفینڈ کر سکا نہیں کیا تو اگر کوئی آگے بعد چھوٹا عالم بھی آتا ہے وہ ہار کے چلا گیا تو دکھا دینا کہ بھائی میں، جس طرح اللہ یاری صاحب کے پاس بہت چھوٹے عالم بھی آتے ہیں اور وہ ہزیمت کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھائی میری اسٹیٹمنٹ ٹھیک تھی.
یہ کہنا کہ وہ مطلب مفتی اعظم آئے یا مفتی کائنات آ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کرے، مجھے آج تک اس کا یقین مانے میں اس کا وہ سینس نہیں بنا سکا. لیکن بہت ساری چیزیں آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہیں. بہت سارے محمد علی مرزا صاحب کو فالو کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور بہت سارے دوسرے علماء کو بھی فالو کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. اس پروگرام سے آپ نے سیکھنا ہے، آپ نے جاننا ہے کہ دین کی سچی پکی خدمت کیسے ہو سکتی ہے. آج کے پروگرام سے مجھے دیں اجازت. انشاءاللہ پھر کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.